السلام علیکم، میں ہوں سرفراز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم سرفراز یوٹیوب چینل۔ ماضی کی فلموں میں ایک گیت بہت مشہور ہوا کرتا تھا کہ بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں تنہائی جنہیں دہراتی ہے، اور میرا کام بھی آج کل یہی ہے۔ ٹیپا سلطان پور کے ایک گاؤں میں قیام پذیر ہوں۔ بہت فراوانی سے مجھے وقت میسر ہے اور بیتے دنوں کو یاد کرنا ہی میرا کام ہے، اور جن کا ماضی کچھ اچھا نہ بیتا ہو، کچھ تلخ رہا ہو، تو پھر تو شاعر نے یہ بھی کہا تھا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ لیکن میں تو خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یاد ماضی بہت حسین ہے یا رب، بخش دے مجھ کو حافظہ میرا۔ اور خاص طور پر وہ دن جو میں نے ریڈیو پاکستان میں گزارے بہت ہی حسین، یادگار اور ناقابل فراموش تھے۔ بہت کام کیا ہم نے مل کر، ملک کے لیے، قوم کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے، اور انسانوں میں ایک دوسرے کی محبت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے ایک جہان آباد تھا دکھ سکھ سانجھے کے نام سے۔ خیر، ایک زندگی کا طویل سفر ہے جو ہم وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ، لیکن اس وقت میں آپ کی خدمت میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں ہونے والے میرے آخری دن کی اختتامی تقریب کی روداد پیش کر رہا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب میں ہال میں داخل ہوا تو میرے سامنے مجھے بہت سے خوبصورت چہرے بیٹھے نظر آئے۔ اس میں ہمارے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، بہت نفیس اور شریف انسان جناب اورنگزیب صاحب تھے، ہمارے کنٹرولر فائنانس ماہر صاحب، ہمارے ڈائریکٹر فائنانس جناب فقیر ادریس صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جناب ہمارے کنٹرولر محمد سلیم اللہ صاحب تھے، اور کنٹرولر ایف ایم جناب وحید شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہال کی دوسری طرف دیکھا تو مجھے راحیلہ تسنیم بیٹھی نظر آئیں، ان کے ساتھ خالدہ نظر تھی، ان کے ساتھ فوزیہ تھی، ان کے ساتھ آفتاب اقبال بانو تھی، ان کے ساتھ خورشید ملک صاحب تشریف فرما تھے جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، پھر ایس ڈی میرپور جناب شکیل صاحب تھے۔ ان کے پیچھے بھی نظر پڑی تو مجھے راؤ صادق علی صاحب نظر آئے، ہمارے کنٹرولر نیوز، اسی طرح فیاض قیانی صاحب بھی مجھے نظر آئے، اور بہت سے دوست جو دور بیٹھے ہوئے تھے، مجھے سب کے سب یاد آ رہے ہیں، نام کچھ بھول گیا۔ ایک اور جانب میری نظر پڑی تو مجھے عابد ستی، نوید احمد چوہان، عرفان مقبول رانا، انعام سومرو، کامران ملک اور دیگر پروڈیوسرز بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور یہ ہے اسٹیج کی تصویر۔ درمیان میں ڈائریکٹر جنرل سید عمران گردیزی ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ہماری ڈائریکٹر پروگرام محترمہ نیّر جمال صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ اور اس کے بعد جب تحائف کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آفتاب اقبال بانو تشریف لائیں، جو میری بیچ میٹ ہیں، کینیڈا ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنا تحفہ مجھے پیش کیا۔ اور ان کے بعد ہمارے ہوم برانچ کے ساتھیوں نے کتابوں کا تحفہ پیش کیا۔ جن دوست نے دیا ان کا نام بھول گیا ہوں میں بس۔ ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندگی وہاں کے پروگرام مینیجر جناب مصطفیٰ کمال نے کی۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پروڈیوسرز کی جانب سے طیب رضا صاحب نے اپنے تحائف پیش کیے۔ اور ان کے بعد جب خطابات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے مجھے دعوت دی بات کرنے کی۔ اس وقت میں وہ خطاب تو یہاں نہیں دکھا رہا تو کہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اگر کوئی ساتھی وہ سننا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹر پروگرام محترمہ نیّر جمال نے خطاب کیا۔ بہت خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کر۔ جب تقریب ختم ہوئی تو اس کے بعد انفرادی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ سب سے پہلے ہمارے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن جناب اورنگزیب صاحب نے ملاقات کی، اور اسٹیج پر پھر تشریف لائے گروپ فوٹو کے لیے لاہور سے مصطفیٰ کمال، اسلام آباد سے غنی الرحمان، نوید احمد چوہان اور آفتاب اقبال بانو۔ اور ان کے بعد ڈائریکٹر جنرل جناب عمران گردیزی اور ڈائریکٹر پروگرام محترمہ نیّر جمال کے ساتھ تصویر بنی۔ اور جب میں اسٹیج پر بیٹھا تھا تو سامنے کا منظر ہال کا کچھ یوں نظر آ رہا تھا۔ اور یہ ہیں ایبٹ آباد سے غلام مرتضیٰ قریشی اور اسلام آباد سے نوید احمد چوہان۔ اور یہ ہے میرے ساتھی پروڈیوسرز کے ساتھ ایک گروپ فوٹو۔ اور یہ ہے ایک گروپ فوٹو جس میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اورنگزیب صاحب، ڈائریکٹر فائنانس فقیر ادریس صاحب اور کنٹرولر فائنانس جناب ماہر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اور اس تصویر میں میرے بہت ہی عزیز دوست اور میرے بیچ میٹ جناب محمد سلیم اللہ اپنے سٹاف کے ساتھ میرے ساتھ ہیں۔
اور اس تصویر میں غنی الرحمان، نوید چوہان، آفتاب اقبال بانو، سومرو صاحب اور طیب رضا میرے ساتھ ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد سے جناب ارشد مراد تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ ایک اور تصویر ہے جس میں کنٹرولر FM 101 وحید شیخ ہیں، محمد سلیم اللہ صاحب ہیں، ڈائریکٹر فائنانس ہیں ہمارے فقیر ادریس صاحب، اور کنٹرولر فائنانس مہر صاحب، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اورنگزیب صاحب، اور اس کے علاوہ باقی ساتھی اس میں صاف نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ہیں سینئر پروڈیوسر حق نواز، سینئر پروڈیوسر عرفان مقبول رانا اور سینئر پروڈیوسر کامران ملک کے ساتھ ایک گروپ فوٹو۔ اور یہ ہیں ریڈیو پاکستان کی ہوم برانچ کے میرے ساتھی جن کے ساتھ میں نے برسوں کام کیا۔ ریڈیو آزاد کشمیر میرپور سے ملک بشیر مراد تشریف لائے، اسٹیشن ڈائریکٹر راولپنڈی محترمہ کنیز فاطمہ، اور یہ ہے ریڈیو پاکستان کی ڈپٹی کنٹرولر رفت قیوم اور سینئر پروڈیوسر طیب رضا کے ساتھ ایک فوٹو۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان راولپنڈی 3 جناب محمد عسکری نے ادا کیے۔ یہ تھے وہ دوست جو اس وقت اس تقریب میں موجود تھے۔ اسی دوران ڈائریکٹر پروگرام نے خطاب کیا، حسب روایت اور حسب معمول جانے والے کے لیے اچھے کلمات ادا کیے، اور انہوں نے خاص طور پر ایک تذکرہ کیا کہ سرفراز خان کی تاریخ پیدائش 14 فروری ہے۔ جی 14 فروری 1955 میرے کاغذات میں لکھا ہوا ہے، ویسے 17 اگست ہے۔ یہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں، جب عمریں چھوٹی ہوتی ہیں تو ہم بڑھا دیا کرتے تھے، چلے جی بچے کا داخلہ ہو جائے، تو 14 فروری 1955، اور 14 فروری اس کے بعد ان دنوں تو نہیں تھا، یہ پھر ویلنٹائن ڈے کے حساب سے یہ بہت دنیا میں مشہور ہوا۔ اس دنیا میں لوگوں نے پیار محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ، ایک وسیلہ اور ایک دن مقرر کر دیا کہ یہ ہے۔ حالانکہ پیار تو وہ ہے جو ہر لمحے 24 گھنٹے ہم دیں، وصول کریں، اچھا لگتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو سرفراز خان جو محبت اور خلوص کی جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی تاریخ پیدائش کا ان پر اثر ہے، یہ ویلنٹائن ڈے کو پیدا ہوئے تھے، اور یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ سب لوگ انہیں بھائی جان کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، بھائی جان سے یاد آیا کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں بھائی جان کو موضوع سخن بنایا، ذرا دیکھیے گا، آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک تو اختصار سے بات کی جائے اور دوسرا بھائی جان، اور ہماری ڈائریکٹر پروگرام صاحبہ نے ویلنٹائنز ڈے کا بھی بڑا ذکر کیا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے پر کوئی ان کو بھائی جان کہہ گیا۔ میں جناب سرفراز صاحب کو بہت مبارک دیتا ہوں، جس عزت کے ساتھ، جس ریکگنیشن کے ساتھ ان کے تمام ساتھی آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں جب یہاں پر آیا تو چند بہت محترم شخصیات کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور میرے نظریے میں سرفراز صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ اور یہ میری قسمت کے آہستہ آہستہ آتے ہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہ ہمارے ایک فقیر صاحب تھے کنٹرولر نیوز، وہ ریٹائر ہوئے، اب یہ جا رہے ہیں۔ فقیر صاحب اپنے چہرے پر ریٹائرمنٹ کی مسکراہٹ لیے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ایک دو اور ہمارے کولیگز ہیں، ڈائریکٹر نیوز ہیں، وہ بھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں۔ تو اب میں تو بڑی اس میں ہوں کہ یہ ایک دم سے اتنے تجربہ کار لوگ اس ادارے سے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خیر مجھے یہ بھی اطمینان ہے کہ انہوں نے اپنے حصے کی جو اس میں کوششیں کیں، اس میں نئے لوگ ضرور تیار ہوں گے ان کی جگہ لینے کے لیے، لیکن بہرحال ہر کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور جس احترام اور جتنی عزت اور جتنے اچھے طریقے سے سرفراز صاحب
ریٹائرمنٹ کو پہنچے. مجھے زیادہ موقع تو نہیں ملا ان کے ساتھ کام کرنے کو. اگر ان کے 5-6 مہینے رہتے ہوتے اور یہ اگست سپٹمبر تک ہوتے تو شاید 1-2 مہینے ہم ان کو ڈی پی کے طور پر بھی دیکھ لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے اور اتنی ایک کے بعد ایک بہت ہی ان 3-4-5 ماہ میں ریڈیو پاکستان میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. دیکھیں ادارے تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس طرح کے محترم شخصیات جب ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کی کمی تو ضرور ہوتی ہے جو کہ اپنا وقت لیتی ہے پورا ہونے میں. میں ایک دفعہ پھر ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اب آپ کے تمام کولیگز کی طرف سے اپنی طرف سے اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ جب بھی تشریف لائیں یہاں پر یہ ریڈیو پاکستان اسی طریقے سے آپ کو کھلے بازو کے ساتھ خوش آمدید کرے گا. یہ تھے ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سید عمران علی گردیری صاحب. آپ نے دیکھا کتنے خوشگوار انداز میں اور کتنے آسان انداز میں باتیں کر رہے تھے. کوئی افسری ماتحتی کا تصور بھی نہیں تھا. اور یہی ریڈیو پاکستان کا کلچر ہے. یہاں ہم سب ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں. نہ کوئی ہمارا افسر ہوتا ہے اور نہ کوئی ہمارا ماتحت ہوتا ہے. کیونکہ ایک تخلیق کا کام ہے نا. تخلیق کام میں ہر فرد کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. چاہے وہ ڈرائیور ہو, وہ نائب قاصد ہو, وہ چپراسی ہو, وہ انجینئر ہو, وہ پروڈیوسر ہو, وہ پروگرام مینیجر, اسٹیشن ڈائریکٹر, ڈائریکٹر جنرل, ڈائریکٹر پروگرام, یہ سب ایک ٹیم ہے. جب یہ مل کر کام کرتے ہیں تو پھر بہترین پروگرام تخلیق پاتے ہیں. اور جب چیز بہترین انداز میں پروڈیوس ہو تو جو مقصد لے کر چلتے ہیں ہم, جس مقصد کے تحت وہ پروگرام بنایا جا رہا ہوتا ہے, تو یقین جانیے اس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت لینے سے پہلے وہی گزارش کہ ہمارے چینل بزم سرفراز کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.